نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا سکھا رہا ہے۔ سورہ سعود کی آیت 30 to 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور بے مثال بادشاہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئی۔ اس پر انہوں نے کہا، ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ، سبحان اللہ۔ آیت 41 to 44 میں جانیں گے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا خاتمہ کس طرح ہوا۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی، سبحان اللہ۔ اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت، اللہ اکبر۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے، الحمدللہ۔ آیت 45 to 48 میں انبیاء کرام کا ذکر مبارک آیا ہے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا، جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے، سبحان اللہ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 49 to 54 میں جانیں گے کہ متقیوں کا عمدہ ٹھکانہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے، سبحان اللہ، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے، بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، سبحان اللہ یا رب العالمین۔
تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے تمام پیاروں کو ان جنتوں کا باسی بنانا، آمین یا رب العالمین۔ آیت 55 to 58 میں سرکشوں کے ٹھکانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 59 to 64 میں جانیں گے کہ اولاد کی بری تربیت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے، یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے، نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے، اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا نہ حق مذاق اڑایا تھا، یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کی غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ تو ہمیں قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، اور ہمیں تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان جنتوں کا باسی بنا جس کا ذکر تو نے اس قرآن پاک میں کیا ہے۔ بے شک تو اپنے وعدوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ آسان صدقے جاریہ کے لیے اللہ کے کلام کو سنتے جائیے اور اپنے پیاروں تک پہنچاتے جائیے انشاءاللہ۔ اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔